شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اے اہل ایمان، اپنے عہد و پیمان یعنی قول و قرار کو پورا کیا کرو۔ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، ناجائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے اہل ایمان، مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی اور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ عازمین بیت الحرام کی عزت و احترام میں فرق آئے۔ وہ طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے۔ ہاں جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو تو پھر شکار کرو، اور تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کے۔ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو اور چوٹ لگنے سے، اور جس جانور کی موت واقع ہو گئی ہو، اور جو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، اور جو جانور کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا ہو، اور جسے پھاڑ کھایا ہو کسی درندے نے، الا یہ کہ جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو، اور وہ جانور جو کسی استھان پر یعنی کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ تمام گناہ کے کام ہے۔ اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر مکمل فرما دی ہے اپنی نعمت، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو بحیثیت دین کے۔ لیکن جو شخص بھوک میں مضطرب ہو جائے تو کوئی حرام شے کھا لے، اس پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ اس کا رجحان گناہ کی طرف نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا کیا حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں کہ تمام کھانے کی چیزیں تمہارے لیے حلال، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور یہ جو تم سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو پھر چھوڑتے ہو ان کو شکار کے لیے، انہیں تم نے سکھایا ہے اس طریقے سے جس سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو تم ان سے اس شکار سے کھا جاؤ جو تمہارے لیے روکے رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے حلال ہے اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں، اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جبکہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر قید نکاح میں لا کر ان کے محافظ بنتے ہوئے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے اور نہ ہی چورے چھپے آشنائی کرنے کے لیے۔ تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا تو اس کے تمام اعمال اکارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اے اہل ایمان، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو دھو لیا کرو اپنے چہروں، اپنے دونوں ہاتھوں اور کونیوں تک، پھر اپنے سروں کا مسح کیا کرو، اور دھو لیا کرو اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی دستیاب نہ ہو، تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لو، مسح کر لو، یعنی تیمم کر لو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری فرمائے تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اور اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اور اس معاہدے کو بھی اور اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اور اس معاہدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھ رکھا ہے یا جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے۔ جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے خاطر سچ پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمن
دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ. عدل سے کام لو, یہی قریب تر ہے تقویٰ کے, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی. اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کو جھٹلایا, اور یہی لوگ جہنم والے ہیں. اے اہل ایمان, ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا, جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے. اور تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا, اور ان میں سے ہم نے مقرر کیے تھے 12 نقیب, اور اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور ان رسولوں کی تم مدد کرتے رہے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے, تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں, اور میں لازماً داخل کر دوں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر رہ گیا. بس ان کے اپنے اس عہد کو توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا, اور وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے تھے, اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر اس کے اکثر حصے کو وہ بھول گئے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے سوائے ان میں سے چند ایک کے, لہٰذا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کرتے رہیں اور درگزر سے کام لیں. یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی, ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا, تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جس کی نصیحت ان کو کی گئی تھی. ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک, اور عنقریب اللہ جتلا دے گا انہیں جو کچھ وہ کرتے رہے تھے. اے اہل کتاب, آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو ظاہر کر رہا ہے تم پر وہ بہت سی باتیں جن کو تم چھپا رہے تھے کتاب میں سے, اور بہت سی باتوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے. اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے ایک نور بھی اور روشن کتاب بھی, اس کے ذریعے سے اللہ رہنمائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے طالب ہے سلامتی کے راستوں کی طرف, اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے, اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے, تو ان سے پوچھئے کون ہے جسے اختیار اور اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اگر وہ ہلاک کرنا چاہے. مسیح علیہ السلام ابن مریم کو, اس کی ماں کو, اور جو زمین میں ان سب کو, اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کی. وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے چہیتے ہیں, تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں. وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت, اور وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے, اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اے اہل کتاب, تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول جو تمہارے لیے اس دین کو واضح کر رہا ہے. رسولوں کے وقفے کے بعد مبادا تم کہو کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں, تو کوئی بشارت دینے والا اور نہ کوئی خبردار کرنے والا, تو سن لو آ گیا تمہارے پاس بشارت دینے والا بھی اور خبردار کرنے والا بھی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے, جب اس نے تمہارے اندر نبی اٹھائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. تو اے میری قوم کے لوگوں, اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, اور اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا. ایسا کرو گے تو ناکام و نامراد پلٹو گے,
انہوں نے کہا اے موسیٰ اس میں تو ہم بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں اور ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ کہا دو اشخاص نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ نے بھی ان دونوں پر انعام کیا تھا، تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اس میں داخل ہوگے تو تم لازماً غالب ہو جاؤ گے اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہے، پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کر قتال کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی علیہ السلام کی جان کے، تو اب تفریق کر دے ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان۔ فرمایا اب یہ ارض مقدس حرام رہے گی ان پر 40 سال تک یہ بھٹکتے رہیں گے زمین میں، تو اے موسیٰ آپ افسوس نہ کریں اس فاسق قوم پر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تو پرہیزگاروں ہی سے قبول فرماتا ہے، اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے، مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی اپنے سر لے لو پھر تم ہو جاؤ گے جہنم والوں میں سے، یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ بالآخر اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں سے، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتنے لگا تاکہ اللہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے، یہ دیکھا تو اس نے کہا ہائے میری شامت، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، پھر وہ بہت پشیمان ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کی سزا کے طور پر، تو گویا اس نے انسانیت کو قتل کر دیا، تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی تو اس نے گویا پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو لڑائیاں کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، کہ انہیں عبرتناک سزا دی جائے اور عبرتناک طور پر قتل کیا جائے، یا انہیں سولی چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، یہ تو ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، سوائے ان کے جو توبہ کر لے اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، پس جان لو کہ اللہ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب حاصل کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ ساری دولت ہو جو زمین میں ہے کل کی کل اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکیں قیامت کے دن کے عذاب سے، تو ان سے ہرگز قبول ہی نہ کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے کسی طرح نکل جائیں لیکن نکل نہیں پائیں گے، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ تو جس نے بھی توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے ان کی توبہ، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جس کو چاہے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے لیے باعث رنج نہ بنے جو کفر کی راہ میں بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے بھی ہیں جو
بڑے ہی غور سے سنتے ہیں جھوٹ کو اور سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کی خاطر جو آپ کے پاس نہیں آتے. یہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے. اس کے موقع و محل و معین ہو جانے کے بعد وہ کہتے ہیں اگر یہی فیصلہ مل جائے تو قبول کر لینا, اور اگر یہ فیصلہ نہ ملے تو کنی کترا جانا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا چاہا ہی نہیں. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ خوب سننے والے ہیں جھوٹ کو, خوب کھانے والے ہیں حرام کو. پھر اگر یہ آپ کے پاس اپنا کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ ان کے درمیان خواہ فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں. اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر ان کے درمیان عدل کے عین مطابق فیصلہ کریں. یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے, پھر بھی وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں, اور حقیقت میں یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں. یقیناً ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات, اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء جو سب فرما بردار تھے اللہ کے, اور وہ فیصلے کرتے تھے یہودیوں کے لیے اور درویش اور علماء بس سبب اس کے کہ وہ کتاب اللہ کے نگران بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے. تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو, اور میری آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہ کرو, اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر اس میں کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور ہر طرح کے زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا. پھر جو کوئی بھی معاف کر دے تو اس کے لیے ہوگا اس کے گناہوں کا کفارہ, اور جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتائی ہوئی شریعت کے مطابق تو یہی تو لوگ ظالم ہیں. اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو بھیجا, وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے, اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی تھی. اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا, اور وہ انجیل بھی تصدیق کر رہی تھی اس کی جو تورات میں سے ان کے سامنے موجود تھا, اور وہ ہدایت اور رہنمائی اور نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے. اور چاہیے کہ اہل انجیل فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے, اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے واضح احکامات کے قوانین کے مطابق وہی تو لوگ فاسق ہیں. اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگران ہے, تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس قانون کے مطابق اب جو قرآن ہے جو اللہ نے نازل فرمایا, اور مت پیروی کریں ان کی خواہشات کی اس حق کو چھوڑ کر جو آ چکا ہے آپ کے پاس. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل طے کر دی, اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, مگر اس نے چاہا کہ وہ اس چیز میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تم کو عطا کی, تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے, تو وہ تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. اور فیصلے کیجئے ان کے مابین اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے, اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے اور ان سے ہوشیار رہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو اس میں سے کسی چیز سے بچلا دیں یعنی پھسلا دیں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے. پھر اگر وہ آپ سے اعراض کریں یعنی آپ سے منہ موڑ لیں تو جان لیجئے کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے. ان میں سے تو کوئی شک ہی نہیں کہ لوگوں میں سے اکثر فاسق اور نافرمان ہیں. تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں, اور اللہ کے حکم اور فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست اور حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور تم میں سے کوئی ان کو دلی دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ
ہیں وہ انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم گردش سمانا اور کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں تو بہت ممکن ہے کہ اللہ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ صادر فرما دے. تو پھر جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہیں. ان کے تمام اعمال حقارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے. اے ایمان والو جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. وہ عنقریب تمہیں ہٹا کر ایسی قوم کو لے آئے گا جنہیں اللہ محبوب رکھے گا اور وہ اسے محبوب رکھیں گے. وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے, کافروں پر بہت بھاری ہوں گے. اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے. اللہ بہت وسعت رکھنے والا سب کچھ جاننے والا ہے. تمہارے دوست تو اصل میں بس اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر. اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ پس سن لو کہ حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے. اے اہل ایمان ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل اور مذاق بنا رکھا ہے. ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے اور کافروں میں سے بھی. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو. اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ لوگ اس کو بھی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ عقل سے عاری ہیں. ان سے کہیے اے اہل کتاب تم کس بات کا انتقام لے رہے ہو ہم سے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہاری اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر سزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی. یہ سب کے سب بہت برے مقام میں ہیں اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ. اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو کچھ وہ چھپائے ہوئے تھے. اور تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں اور حرام کے مال کھانے میں. بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. کیوں نہیں منع کرتے ان کو ان کے درویش صوفی اور پیر و مرشد اور علماء و فقہا گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے؟ بہت ہی برا کام ہے وہ جو وہ کر رہے ہیں. اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا. ان پر لعنت ہے اس سبب جو انہوں نے کہا بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور یقیناً اضافہ کرے گا. ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر میں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا آپ پر اور آپ کے رب کی طرف سے ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے. جب کبھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے اور پھر بھی یہ زمین میں فساد مچانے کے لیے باغ دوڑ کرتے ہی رہتے ہیں اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند ہی نہیں کرتا. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے اور ہم لازماً انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں. اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور اس کو جو نازل کیا گیا تھا ان پر ان کے رب کی طرف سے تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اپنے قدموں کے نیچے سے بھی. اور ان پہ سے کچھ لوگ ہیں جو درمیانی یعنی سیدھی راہ پر ہیں لیکن ان میں سے اکثر ایسے لوگوں کی ہے جو بری حرکتیں کر رہے ہیں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے. اور اگر بفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. یقیناً اللہ کافروں کو راہیاب نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کتاب والو تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا
کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ ان کے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کرے گا۔ تو آپ ان کافروں کے بارے میں افسوس نہ کریں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، وہ لوگ جو یہودی سابئی اور نصارہ ہوئے، اپنے اپنے زمانے میں جس قوم اور جس گروہ سے، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور اس نے اچھے عمل کیے، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، لیکن جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول لے کر آیا اس چیز جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھی، تو ایک گروہ نے اس کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ ان پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی تو وہ بھی بہرے بھی ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، جبکہ مسیح نے تو کہا تھا اے بنی اسرائیل بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ کوئی الہ اللہ کے سوا نہیں ہے، اللہ ہی الہ واحد ہے۔ اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پر تو بڑا دردناک عذاب آ کر رہے گا۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی جناب میں توبہ استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، ان کی والدہ صدیقہ تھیں، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو کس طرح ہم ان کے لیے اپنی آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں جو تمہارے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ کسی نقصان کا، جبکہ اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی بدعات کی جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد کی زبان سے علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے، اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حدود سے تجاوز کرتے جاتے تھے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے ان برائیوں سے جو وہ کرتے تھے، بہت ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ تم میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، وہ بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے۔ یہ اللہ ان پر غضبناک ہوگا، ان پر عذاب ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس پر جو نبی آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن، تو پھر ان کافروں کو اپنا ولی نہ بنایا ہوتا، لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ تم لازماً پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود کو اور ان کو جو مشرک ہیں، اور تم لازماً پاؤ گے مودت یعنی دوستی کے اعتبار سے قریب ترین اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان عیسائیوں میں ابھی عالم بھی موجود ہیں اور درویش بھی، اور اس لیے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب انہوں نے سنی وہ چیز کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، تو تم دیکھتے ہو کہ حق کی جو پہچان انہیں حاصل ہوئی، اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور وہ کہہ رہے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہم تک پہنچ گیا ہے، اور ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ داخل کرے ہمیں ہمارا رب نیکوکار لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ نے ان کے اس قول کے بدلے انہیں وہ باغات عطا کیے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا۔
رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، وہی لوگ تو جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، نہ حرام ٹھہرا لو ان چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کھاؤ ان حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اللہ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں کا، لیکن جو لغو ہوتی ہیں ان سے مواخذہ ضرور کرے گا، ان قسموں پر جن نے تم نے پختہ عہد لیا۔ سو اس کا کفارہ ہے کھانا کھلانا 10 مساکین کو اوسط درجے کا، جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا کسی غلام کو آزاد کرنا۔ پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اے اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا، بت اور پان سے یہ سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل میں سے ہیں، تو ان سے بچ کر رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ تو اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے بس صاف صاف پہنچا دینے کی۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں اس میں، جو پہلے وہ کھا پی چکے، جب تک وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائے اور نیک عمل کریں، پھر مزید تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، اور پھر اور تقوی میں بڑھیں اور درجہ احسان پر فائز ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ تمہیں لازماً آزمائے گا کسی ایسے شکار کے ذریعے جس کو پہنچتے ہوں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور نیزے، تاکہ اللہ دیکھ لیں ان لوگوں کو جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو، تو جو کوئی تم میں سے یعنی کہ اس کا قتل کر بیٹھے، یعنی شکار کر بیٹھے جان بوجھ کر، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا اسی طرح کا ایک چوپایا جیسا کہ اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، یہ نظر کی حیثیت سے خانہ کعبہ تک پہنچایا جائے، یا پھر اس کا کفارہ ہے کچھ مساکین کو کھانا کھلانا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اللہ معاف کر چکا ہے جو پہلے ہو چکا ہے، لیکن کوئی جو پھر ایسا کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور یقیناً اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ البتہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا کھانا، اور اس کا کھانا تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے زاد راہ کے طور پر، لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو جس کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبے کو جو کہ بیت الحرام ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے، اور حرمت والا مہینہ قربانی کے جانور اور وہ جانور بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں، یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ کو آسمان اور زمین کی ہر شے کا علم ہے، اور یہ کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اور یہ کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک شے کی کثرت ہی تمہیں اچھی لگے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے اہل ایمان، ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم سوال کرو گے ایسی چیزوں کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو تمہارے لیے وہ ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اللہ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم یعنی
اہل کتاب نے بھی اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ ان کا انکار کرنے والے بن گئے تھے۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام کو، لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کی اکثریت عقل سے آ رہی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، خواہ ان کے آباء و اجداد ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو، نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی وہی ان کی بات مانتے چلے جائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جانوں کی۔ جو کوئی گمراہ ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو، اور اللہ کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا وہ سب کچھ جو تم کرتے رہے تھے۔ اے اہل ایمان، تمہارے درمیان شہادت کا نصاب ہے، یعنی جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تم میں سے دو معتبر اشخاص بطور گواہ موجود ہوں، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں شک ہو، اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، اگر ہم ایسا کریں تو ہم یقیناً گناہگاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کمایا ہے تو اب دو اور لوگ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی گئی ہے۔ ان پہلے دو لوگوں نے پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ برحق ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ طریقہ کار قریب تر ہے کہ اس سے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت پیش کریں، یا کم از کم انہیں خوف رہے کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں رکھتا، اور ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی ہے بہتر جاننے والا غیب کی باتوں کا۔ جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، ذرا میرے ان احسانات کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئے جبکہ میں نے تمہاری روح القدس سے مدد کی، اور جب تم گفتگو کرتے تھے لوگوں کے ساتھ پنگھوڑے میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور یاد کرو میرے اس احسان کو جبکہ میں نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل، اور یاد کرو جب تم نے بنائے تھے گارے سے پرندے کی شکل میرے حکم سے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑنے والا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب تم مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے میرے حکم سے، اور ذرا یاد کرو میرے اس احسان کو بھی جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک دیے تھے تم سے جبکہ تم آئے ان کے پاس کھلے معجزات کے ساتھ، تو کہا ان لوگوں نے جو ان میں سے کافر تھے یہ تو صریح جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یاد کرو میرے احسان کو جب میں نے اشارہ کیا حواریوں کو کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام گواہ رہیے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی گواہ رہیے اور ہم بھی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ذرا یاد کرو اس واقعے کو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کرے؟ جواب میں عیسیٰ نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہم سے وہ سچ ہے، ہم اس پر گواہ بن جائیں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ اے ہمارے رب اتار دے ہم پر دسترخوان آسمان سے جو عید بن جائے ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور ایک نشانی ہو تیری طرف سے، اور ہمیں رزق عطا فرما اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں نازل تو کر دوں گا اس کو تم پر، لیکن اس کے بعد جو تم میں سے کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا تو پھر اس کو میں عذاب بھی وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ کے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو معبود بنا لینا اللہ کے سوا؟ وہ جواب میں عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے کیسے روا تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے، اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو وہ ضرور تیرے علم میں ہوتی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔
یقیناً تو تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا تو بس تو ہی ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا مگر وہی کچھ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہی بات تھی کہ بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں اس پر نگران رہا جب تک ان میں موجود رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد تو ہی نگران تھا ان پر، اور یقیناً تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو زبردست قدرت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا آج کا دن وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب کی بادشاہی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔